السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اہتدوا. سب سے پہلے ہر طرح کی حمد اور ثنا، تعریف اور توصیف اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کی نعمتیں بے شمار ہیں، جس کی نوازشیں انگنت ہیں، جس سے ہم صبح و شام اپنی نمازوں میں، اپنی دعاؤں میں ہدایت طلب کرتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے. یہ ہماری خواہش ہے کہ ہم ان لوگوں کے راستے پر چلیں جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے. اور وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا اس امت میں، وہ سب سے افضل ترین طبقہ جن پر اللہ کا انعام ہوا وہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. تو جو شخص ہدایت کے راستے پر چلنا چاہتا ہے اس کے لیے لازم ہے، واجب ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ صحابہ کا راستہ کون سا راستہ تھا. کیونکہ جب آپ نے یہ دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، تو اس امت میں صرف صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے جن کے بارے میں پورے یقین سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا، جو ہدایت کے راستے پر تھے، جن سے اللہ راضی ہو گیا، جو اللہ سے راضی ہو گئے، جن کا جنتی ہونا کنفرم ہے. اس امت میں صحابہ کے علاوہ اور کسی کے بارے میں یہ گارنٹی نہیں دی جا سکتی ہے. تو جب آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہدایت کے راستے پر چلیں، ان لوگوں کے راستے پر چلیں جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ صحابہ کس راستے پر چلے. خاص طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کے راستے کو جنت کا راستہ بتایا. ایسی نہیں چالو ہے، ایسی نہیں چالو ہے کیا؟ تو کھول دیجئے نا. خاص طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحابہ کے راستے کو ہدایت کا راستہ بتایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف کے وقت میں صحابہ کے راستے کی اتباع کا ہم کو حکم دیا ہے. اللہ نے فرمایا انہ من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا، کہ میرے بعد جو بھی زندہ رہے گا اس کو بہت زیادہ اختلاف کا سامنا ہوگا. جب تک اللہ کے نبی زندہ تھے اختلافات دین میں نہیں تھے، کیونکہ کوئی مسئلہ ہوتا تو لوگ اللہ کے نبی سے رجوع کر لیتے تھے. پر اللہ کے نبی نے پہلے سے ہی پیشین گوئی فرما دی کہ میرے بعد جو بھی زندہ رہے گا وہ بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا. اور جب اختلاف ہو تو کرنا کیا ہے؟ فعلیکم بسنتی، میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے پیچھے آنے والے جو میرے ہدایت یافتہ اور رشد پر قائم جو میرے صحابہ ہیں، میرے خلفاء کا مطلب ہے میرے پیچھے آنے والے، تو ان کی سنتوں کو لازم پکڑ لینا. تو صحابہ کی سنت کو لازم پکڑنے کا حکم اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا ہے. تو بغیر صحابہ کی سیرت پڑھے ہوئے تو ان کی سنت سمجھ میں نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ نے ہم کو کہا ہے کہ ہمارا ایمان ویسا ہونا چاہیے جیسے صحابہ کا ایمان تھا. قرآن مجید میں مطالبہ ہم سے یہ کیا گیا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ ویسا ایمان لائیں گے جیسا تم ایمان لائے ہو. تو اللہ کے نبی زمانے میں ایمان لانے والے کون تھے؟ صحابہ ہی تھے نا. صحابی کی تعریف ہی وہ ہوتی ہے. صحابی کہتے ہی کس کو ہیں؟ من نقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا ومات علی الایمان. صحابی کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی سے ملاقات کی ہو اور ایمان کی حالت میں اس کی موت ہوئی ہے. یعنی جب ملا تھا تب ایمان کی حالت پر تھا، اور جب موت ہوئی تب بھی وہ کیا ہے؟ ایمان کی حالت پر ہے. تو صحابہ ہی تھے جو ایمان لائے تھے، اور فرمایا گیا کہ جیسا یہ صحابہ ایمان لائے ہو ویسا اگر ایمان لاؤ گے تو تم ہدایت پر ہو. ہدایت کا معیار صحابہ کے ایمان کو بتایا گیا. منافقین سے کیا مطالبہ کیا گیا؟ آمنو کما آمن الناس، جیسا لوگ ایمان لائے ویسا ایمان لے کر کے آؤ. تو کون لوگ تھے جو ایمان لائے تھے؟ صحابہ ایمان لائے تھے. تو صحابہ کی سیرت محض ہم تاریخ کے نقطۂ نظر سے نہیں پڑھتے. صحابہ کی زندگی کے واقعات جب ہم بیان کرتے ہیں تو ہمارا مقصد ان کی تاریخ بیان کرنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان کی سیرت میں ہمارے لیے ہدایت کے، عبرت کے، نصیحت کے، ایمان کو بڑھانے کے جو پہلو ہیں ان کو ہم پڑھ کر کے اپنے ایمان میں اضافہ کریں، اپنے کردار کی اصلاح کریں، اپنے اخلاق کو سنواریں، اپنے اعمال کی طرف ہم توجہ کر کے ان کو سنوارنے کی کوشش کریں.
ٹھیک ہے. تو اس سلسلے میں حضرت ابوبکر کی سیرت 3 پارٹ میں بیان ہوئی. پھر اس کے بعد حضرت عمر کی سیرت کا جو بنیادی ان کے خاندان، حسب، نسب اور ان کے زمانے جاہلیت میں ان کی جو زندگی تھی، پھر ان کے اسلام لانے کا واقعہ، یہ ایک پارٹ میں بیان ہو چکا ہے. آج حضرت عمر کی زندگی کا دوسرا حصہ انشاءاللہ تعالی بیان ہوگا، اسلام لانے کے بعد سے لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک ان کا جو کردار رہا. اور اس کے بعد حضرت عمر کے جو فضائل ہیں، مناقب ہے، احادیث میں جو ان کی عظمتوں کا بیان آیا ہے، یہ 2 چیزیں انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں بیان ہوں گی. حضرت عمر نے اسلام قبول کر لیا. چاروں خلفاء میں ایمان قبول کرنے کے اعتبار سے سب سے آخر میں حضرت عمر ہی نے اسلام قبول کیا ہے نا. یعنی حضرت ابوبکر تو فوراً ایمان لے آئے جیسے اللہ کے نبی کی دعوت ان تک پہنچی. حضرت علی بھی فوراً ایمان لانے والوں میں سے تھے. اور حضرت ابوبکر کی دعوت سے تو عثمان بھی اس زمانے میں ایمان لے آئے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی باقاعدہ اعلانیہ دعوت کا آغاز نہیں کیا تھا. ایمان لانے کے اعتبار سے حضرت عمر کا زمانہ مؤخر ہے. تقریباً 6 نبوی کے بعد حضرت عمر ایمان لے کر کے آئے. یعنی اللہ کے نبی کی بعثت ہو جانے کے 6 سال بعد ایمان لائے. آپ سے پہلے تقریباً 39 لوگ ایمان لا چکے تھے. حضرت عمر 40ویں آدمی تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، عورتوں کے علاوہ. عورتیں تھیں لیکن عورتوں کا سب کو بہت زیادہ پتہ نہیں تھا. البتہ مسلمانوں میں جنہوں نے اعلانیہ اپنے ایمان کا اعلان کر دیا تھا ان میں سے 40ویں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تھے. پر ان کے اسلام لانے کے بعد اسلام کو ایک بڑی مدد ملی. ہاں، اس لیے جو ہے نا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ایک قول مروی ہے، وہ کہتے ہیں ما زلنا عزتا منذ اسلم عمر، جب سے حضرت عمر اسلام لائے تب سے ہم طاقتور رہے، عزت والے رہے، کمزور نہیں پڑے ہم. ہاں، ان کے ایمان لانے کے بعد سے اسلام کو مسلسل طاقت ملتی رہی. وہ فرماتے کان اسلام عمر فتحا، حضرت عمر کا اسلام فتح تھا. وَكَانَتْ هِجْرَتُهُ نُصْرًا، اور ان کی ہجرت جو تھی وہ مدد تھی. وَكَانَتْ إِمَارَتُهُ رَحْمَةً، اور آپ کی جو خلافت کا زمانہ تھا وہ رحمت کا زمانہ تھا. اسلام فتح تھی، ہجرت نصرت تھی، اور جو ان کا خلافت کا زمانہ تھا وہ مسلمانوں کے لیے رحمت کا زمانہ تھا. تو جب سے ایمان لائے اس کے بعد سے اسلام کی تاریخ ہی چینج ہو گئی. ہاں، اسلام جب لائے تو سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ چاہا کہ اپنے اسلام کا اعلان کر دیں. ہاں، تو انہوں نے لوگوں سے معلوم کیا کہ سب سے زیادہ مکہ میں بات پھیلانے والا بندہ کون ہے. ہاں، تو ایک صاحب کو بتایا گیا کہ فلاں عمر الجمحی غالباً اس کا نام تھا، کہا گیا کہ یہ سب سے زیادہ بات پھیلانے والا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس جا کر کے کہا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے. اگلا جملہ اس نے سنا ہی نہیں، فوراً بھاگ گیا نکل کے گھر سے. ہاں، اور جا کر کے اعلان کرنے لگا مکہ میں جو کعبۃ اللہ تھا، کعبۃ اللہ کی گرد میں جو بڑے بڑے قریش کے سردار اور ان کے الگ الگ قبیلوں کی بیٹھکیں تھیں. ہر قبیلے کی ایک الگ بیٹھک تھی، ہر خاندان کی ایک الگ بیٹھک تھی. ہر بیٹھک میں جا کر کے اس نے اعلان کرنے لگا کہ عمر صابی ہو گیا. صابی کہتے تھے اس زمانے میں جو بے دین ہو جائے، جیسے ہمارے مرتد کہتے ہیں نا، تو اس زمانے میں جو مسلمان ہوتے تھے ان کو مسلمان نہیں کہتے تھے، ان کو کیا کہا جاتا تھا؟ صابی. تو اس نے کہا کہ عمر بھی صابی ہو گیا ہے. تو حضرت عمر نے پیچھے آ کر کے کہا کہ میں صابی نہیں ہوا ہوں بلکہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. تو جب انہوں نے یہ کہا تو بعض مکہ کے سردار ان کو مارنے کے لیے آگے بڑھے، پر ایک ایک کر کے سب کو وہ گراتے رہے، مارتے رہے، یہاں تک کہ مطلب صبح کے وقت یہ واقعہ آیا، دوپہر تک ایک ایک آدمی سے لڑتے رہے. پورا دن ان کا جو ہے نا وہ لڑنے میں گزر گیا. جو آتا اس کو مطلب کوئی بڑھنا بھی چاہتا نوجوان تو بزرگ لوگ اس کو روک لیتے. تو علل اعلان، یعنی وہ ایسا دور تھا جب کھل کر کے مسلمان اپنے اسلام کا اظہار نہیں کرتے تھے. اللہ کے نبی کے علاوہ کوئی بھی کعبۃ اللہ پہ طواف نہیں کرتا تھا. کوئی بھی مسلمان کعبۃ اللہ کے سامنے جا کر کے نماز نہیں پڑھتا تھا. لوگ اپنے اسلام کو چھپا کر کے رکھتے تھے کیونکہ مشرکین کی اکثریت تھی، مسلمان بہت چھوٹی تعداد میں تھے تو لوگ ڈرتے تھے. پر جب حضرت عمر اسلام قبول کیا انہوں نے جا کر کے کعبۃ اللہ کے صحن میں نماز پڑھی. پھر اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا یہ مشرکین مکہ کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا. ہاں، خاص طور پہ ابو جہل کے لیے، کیونکہ میں نے بتایا نا ابو جہل کا تو حضرت عمر سے خصوصی رشتہ داری تھی. کیا رشتہ داری تھی؟ ہاں، یاد ہے نہ؟ ان کے چچا کے بیٹے نہیں تھے، ان کے ماموں تھے، ان کی والدہ کے چچا کا بیٹا تھا ابو جہل. ہاں، تو اس کے لیے تو بڑا دھچکے کی بات تھی. اور پھر یہ کہ حضرت حمزہ کے اسلام قبول کرنے کے 3 دن بعد ہی حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تھا. اور یہ دونوں ایک طرح سے بہت بڑے ستون تھے مشرکین مکہ کے یہاں. حضرت حمزہ کا مقام تو ویسے بلند تھا بھائی. حضرت حمزہ عبد المطلب قریش کے جو سب سے اعلیٰ خاندان ہے ہاشمی خاندان، اس ہاشمی خاندان کے چشم و چراغ ہے حضرت حمزہ. طاقت، قوت، بہادری، علم، شجاعت، ہر چیز میں معروف. اور ہاشمی خاندان کے اتنی بڑا نام، انہوں نے اسلام قبول کیا. اور اس کے 3 دن بعد حضرت عمر نے اسلام قبول کر لیا. حضرت عمر کے بارے میں نے بتایا کہ وہ عام سے آدمی نہیں تھے.
مکہ میں سفارت یعنی ایمبیسیڈر کا جو ایک رول ہوتا ہے نا، ایک عہدہ، وہ حضرت عمر کے پاس تھا. قریش کے لوگوں کو جب کسی دوسرے قبیلے والوں سے کوئی نیگوسیشن کرنا تھا تو حضرت عمر کو بھیجتے تھے. ہاں، قریش کے لوگوں کے آپس میں جب اختلافات ہو جاتے تھے تو اس کو حل کرانے کے لیے حضرت عمر کو بھیجا جاتا تھا. بھائی ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے اسلام کے لیے دعا نہیں کی تھی نا. آپ سوچئے کہ حضرت عمر کا مقام اتنا بلند تھا، تبھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ دونوں میں سے بِأَحَبِّ الرَّجُلَيْنِ إِلَيْكَ، دو لوگوں میں سے جو تیرا زیادہ محبوب ہے اس کے ذریعے سے اسلام کو مدد دے. کون تھے وہ دو لوگ؟ ابو جہل اور عمر. اللہ کے نبی نے دعا کی تھی تو سمجھ میں آتا ہے نا کہ ان کے اسلام لانے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید چاہت تھی کہ وہ اسلام قبول کریں، کیونکہ وہ ان کا پاور تھا، ان کا مرتبہ تھا، وہ ایک بڑے مقام پر فائز تھے. مکہ میں چند ہی لوگ تھے جو پڑھے لکھے تھے، پڑھنا لکھنا جانتے تھے، اس میں ایک حضرت عمر تھے. تاجر اچھے تھے، ٹھیک ٹھاک مالدار لوگوں میں سے، مڈل کلاس لوگوں میں سے مانے جاتے تھے، اور اپنی قوم کے لیے حمیت اور غیرت رکھنے والے لوگوں میں سے تھے. ہاں، بڑے سیاست دان مانے جاتے تھے. تو یہ دو بہت بڑے دھچکے اچانک لگے تھے کہ حضرت حمزہ کا 3 دن بعد حضرت عمر نے بھی اسلام قبول کر لیا. پھر حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول ہم چھپ کر کے کیوں نماز پڑھیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اجازت سے باقاعدہ صحابہ کو لے کر کے گئے. ہاں، ایک جماعت بنا کر کے، ایک طرف حضرت حمزہ اور ایک طرف حضرت عمر، اور جماعت بنا کر کے لے کے گئے اور کعبۃ اللہ میں جا کر کے نماز پڑھی، طواف کیا. تو وہ حضرت عبداللہ بن مسعود وہی بات فرما رہے ہیں کہ جب سے حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تب سے ہم کو پاور ملتی گئی، طاقت ملتی گئی، ہم عزت دار رہے، ہم کو شرف ملتا گیا، اور یہ حضرت عمر کے اسلام کے بعد سے ہوا ہمیشہ. تو اچھا، اسلام قبول کر لیا، اس کے کچھ سالوں کے بعد اللہ کے نبی ہم کا ساتھ دیتے رہے اور ہجرت کر لی. حضرت عمر کی ہجرت بھی سب سے الگ تھی. حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضرت علی کا بیان ہے حضرت عمر کے بارے میں کہ جتنے لوگوں نے مکہ میں ہجرت کی سب چھپ کر کے ہجرت کرتے تھے نا، کیونکہ بھائی ڈر ہوتا تھا اگر لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ لوگ اپنا ملک چھوڑ کر کے جا رہے ہیں تو کیا کریں گے، باندھ لیں گے، جانے نہیں دیں گے. بہت واقعات پیش آئے ہجرت کے موقع پہ، جو واقعات پیش آئے اس میں نے آپ کو ہجرت پر ایک تفصیلی درس میں یہاں پر دے چکا ہوں. تو بہت بڑی تعداد میں لوگ چھپ کر کے ہجرت کرتے تھے. اکیلے حضرت عمر تھے جنہوں نے اعلانیہ ہجرت کی. ہاں، جب ہجرت کے لیے نکلے گئے، پہلے کعبۃ اللہ کا طواف کیا، پھر جتنے بھی وہاں بیٹھکی تھی اس کے جو بہت بڑے بڑے پہلوان اور سردار بیٹھے رہتے تھے سب سے ایک ایک جا کر کے کہا کہ میں فلاں ٹائم فلاں مقام پر ہجرت کر رہا ہوں، اور جس کو یہ پسند ہو کہ اس کی ماں اس پر ماتم کرے، اس کے بچے یتیم ہو جائے، اس کی عورت بیوہ ہو جائے، وہ آ کر کے مجھے مکہ کے بعد فلاں جگہ پہ مل لے. کھل کر کے اعلان کیا ہاں کہ میں فلاں وقت میں فلاں مقام سے فلاں راستے سے ہجرت کرنے جا رہا ہوں مدینہ، جس کو پسند ہو کہ اس کی ماں اس پر ماتم کرے، اس کے بچے یتیم ہو جائے، اس کی عورت بیوہ ہو جائے، آ کر کے مجھ سے مل لے. اعلانیہ ہجرت کی، کھلے عام ہجرت کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہجرت کر کے وہ مدینہ پہنچ گئے، اور مدینہ پہنچنے کے بعد تقریباً ہر اہم ترین موقع پر اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر رہے. یہ حضرت عمر کی ان خصوصیات میں سے ہیں جس میں سوائے حضرت ابو بکر کے اور کوئی خلیفہ راشد نہیں شریک ہے. کہ حضرت ابو بکر جیسے میں نے بتایا کہ کوئی جنگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی غزوہ ایسا نہیں ہوا جس میں اللہ کے نبی بھی شریک ہوئے ہوں اور حضرت ابو بکر اس میں نہ رہے ہوں. ہر غزوے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر لازماً موجود رہے. ایسے ہی جتنے بھی غزوات ہوئے ان سب میں حضرت ابو بکر کے ساتھ حضرت عمر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لازماً موجود رہے. حضرت عثمان کوئی فضیلت نہیں حاصل ہے کیونکہ حضرت عثمان بدر کے موقع پہ اللہ کے نبی کے ساتھ نہیں تھے، ہے نا. بدر کے موقع پہ کیا ہوا تھا، حضرت عثمان کی جو بیوی تھی رقیہ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی تھی، وہ بیمار ہو گئی تو اللہ کے نبی نے خود اجازت دی تھی، ان کو حکم دیا تھا کہ آپ بدر میں شرکت نہ کریں، آپ یہاں پہ رقیہ کی عیادت کریں، اور وہ عیادت کی وجہ سے رک گئے اور بدر میں شریک نہیں ہوئے. حالانکہ بدر کا جو مال غنیمت تھا اس میں اللہ کے نبی نے حضرت عثمان کو حصہ دیا تھا کیونکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہی مدینہ میں رکے تھے، وہ جانا چاہتے تھے، اللہ کے نبی نے ان کو منع کر دیا تھا. اور حضرت علی تبوک کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھے کیونکہ اللہ کے نبی نے اہل بیت کی نگرانی کے لیے حضرت علی کو مدینہ میں ہی چھوڑ دیا تھا. باقی اور کوئی مطلب یہ صرف یہ حضرت ابوبکر حضرت عمر یہ دو ہی نام اتنے بڑے نام ہیں کہ انہوں نے ہر غزوے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ صرف یہ کی شرکت کی بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان غزوات میں بہت اہم کردار اور بہت اہم رول ادا کیا. بدر کے موقع پہ
جو 313 لوگ تھے اس میں سے ایک حضرت عمر بھی تھے. بلکہ جب وہ پورا واقعہ پیش آیا، اس سے پہلے میں بدر کے تفصیلات بیان کر چکا ہوں کہ اللہ کے نبی جب مدینہ سے نکلے تھے تو اللہ کے نبی کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ 1000 کی کوئی فوج آ رہی ہے اس سے مقابلہ کرنا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک جو ہے وہ 40 لوگوں کا ایک دستہ تھا جو ایک تجارتی سفر پہ نکلا تھا، اس کے ساتھ تجارت کا سامان تھا. تو اصل مقصد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دستے پہ، تجارتی قافلے پہ حملہ کرنا تھا. تو 313 کی تعداد میں لوگ نکلے تھے. بعد میں حالات کچھ اس طرح کے ڈیولپ ہوئے کہ وہ تجارتی قافلہ تو بچ کے نکل گیا، پر اس کو بچانے کے لیے جو فوج آئی تھی مکہ سے 1000 کی تعداد میں، صورتحال یہ بن گئی کہ اب ان سے مقابلہ کرنا پڑے گا. تو اللہ کے نبی کے پاس ایک آپشن یہ تھا کہ واپس مدینہ چلے جائیں، ایک آپشن یہ تھا کہ 313 کی چھوٹی سی تعداد جو بہت تیاری کر کے مدینہ سے نہیں نکلی تھی، انہی کو لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس 1000 کی فوج سے بھیڑ جائیں. فیصلہ آسان نہیں تھا، ہے نا. 313 کی تعداد میں ایسی فوج جس میں مشکل سے 100 گھوڑے بھی نہیں تھے، 2 اونٹ تھے صرف، ہاں، اور باقاعدہ ساز و سامان بھی جنگ کے نہیں تھے کیونکہ پوری پراپر تیاری سے نہیں نکلے تھے مدینہ سے. تو ایسے موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کرنا شروع کیا کہ کیا کرنا چاہیے، ہم کو لڑنا چاہیے کہ نہیں لڑنا چاہیے، تو سب سے پہلے کس نے تائید کی؟ حضرت ابوبکر نے تائید کی. پھر وہ اللہ کے نبی خاموش رہ گئے. پھر سوال کیا تو دوسری نمبر پہ کون کھڑے ہوئے تھے؟ حضرت عمر کھڑے ہوئے تھے. حضرت عمر کھڑے ہوئے تھے دوسرے نمبر پہ. تو یہ حضرت عمر کا ایک بڑا ایک کرامت ہے. آپ اکثر موقع پہ دیکھیں گے کہ کوئی بات ہو رہی، پہلے ابو بکر کہہ رہے ہیں، پھر حضرت عمر کہہ رہے ہیں. پھر جب جنگ ہوئی بڑی جواں مردی سے لڑے. بلکہ اپنی فضیلت میں ایک بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر بیان کیا کرتے تھے کہ اس جنگ میں انہوں نے اپنے ماموں عاص بن ہشام یا ہشام ابن وائل، اس اپنے ماموں کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا تھا اس جنگ میں. کیونکہ بدر کی جو جنگ ہوئی تو اس میں کیا ہوا تھا، ایک طرف قریش کے لوگ ہیں، دوسری طرف جو مہاجرین تھے، مہاجرین سارے کے سارے قریش کے رشتہ داری تھے. اپنے ہاتھوں سے اللہ کے حضرت عمر نے اپنے ماموں کو قتل کیا. تو قرآن مجید کہتا ہے نا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ کفار پر سخت ہے، پھر اگر جنگ کے میدان میں اپنا رشتہ دار بھی ہو تو وہ، جیسے حضرت ابو بکر نے کہا تھا نا عبد الرحمن ابن ابی بکر سے، عبد الرحمن ابن ابی بکر نے کہا کہ آپ میری تلوار کے بالکل نشانے پر تھے، پر کیونکہ آپ ابا تھے اس لیے میں نے آپ کو بخش دیا، نظر انداز کر دیا، اگنور کیا. تو حضرت ابو بکر نے کیا کہا؟ تم میری تلوار کے نشانے پہ ہوتے تو میں تم کو نہیں چھوڑتا. تو حضرت عمر نے اپنے سگے ماما کو قتل کیا اس جنگ کے اندر. بلکہ جب جنگ ختم ہوئی 70 کی تعداد میں ان قیدیوں کو باندھ کر کے مدینہ لایا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ان قیدیوں کا کیا کیا جائے. تو حضرت عمر نے کیا مشورہ دیا؟ حضرت عمر نے یہ مشورہ دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر جو قریشی قیدی ہے اس کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار مہاجرین میں موجود ہے، کیونکہ اسی خاندان کے لوگ تھے. کہا ہر رشتہ دار قریشی کو اس کے رشتہ دار مہاجر کے حوالے کر دیا جائے، ہر مہاجر اپنے رشتہ دار کو قتل کرے، ہر مہاجر اپنے رشتہ دار کو قتل کرے، تاکہ ان لوگوں کو یہ پیغام پہنچے کہ ہمارے لیے دین سے بڑھ کر اور ایمان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. یہ حضرت عمر کی تجویز تھی. ہاں، اور حضرت ابوبکر نے کیا کہا؟ حضرت ابوبکر نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو ان کو معاف کر دینا چاہیے، فدیہ دے کر کے چھوڑ دینا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کی رائے کو قبول فرمایا اور یہ کہا کہ فدیہ طے کر دیا کہ اتنے فدیے میں آزاد کر دیا جائے گا. ہاں، اور اس وقت اللہ کے نبی نے وہ بات کہی تھی کہ حضرت ابوبکر کی مثال کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ کی طرح ہے، نرم دل ہے. اور حضرت عمر کی مثال کیا ہے؟ حضرت نوح کی طرح ہے. ہاں، حضرت نوح نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ ان سب کو ہلاک کر دے. حضرت موسیٰ کی طرح ان کی مثال بیان فرمائی. تو بعد میں لیکن کیا ہوا؟ جب حضرت عمر نے یہ رائے دی، اس کے بعد دوسرے دن جب آئے تو دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر بیٹھ کے رو رہے ہیں. تو حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول کیا وجہ ہے؟ اگر مجھے وجہ سمجھ میں آئے آپ کی رونے کی تو میں بھی آپ کے ساتھ روں گا اس وجہ کی وجہ سے، اور اگر وجہ نہیں بھی سمجھ میں آئی تو اس لیے روں گا کیونکہ آپ لوگ رو رہے ہیں، پر وجہ مجھے بتا دیجیے کیا وجہ ہے. تو کہا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہمارے اس ساتھی کی رائے قبول کرنے کی وجہ سے میں نے عذاب کو اللہ کے اتنے قریب دیکھا ہے جتنا اس پیڑ کو کوئی قریب میں پیڑ دیکھا، اتنا قریب اللہ کے عذاب کو دیکھا ہے. اور اس کے بعد قرآن کی آیت نازل ہوئی، ہاں، ما کان النبی نے یکون لہ اسرہ، ہاں، کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کے کوئی قیدی ہو. یعنی اللہ تعالیٰ نے عذاب اس لیے دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دی تھی کہ آپ چاہیں تو قیدی بنا سکتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ عذاب دے دیتا. یہاں تک آیت نازل ہوئی.
حضرت عمر کی تائید میں باقاعدہ یہ آیتیں نازل ہوئی. تو بہت ساری آیتیں جو حضرت عمر کی تائید میں نازل ہوئی، انشاءاللہ وہ آگے باتیں آئیں گی. تو بدر میں ان کا ایک اہم رول تھا. اس کے بعد احد میں وہ چند لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بالکل آخری وقت میں باقی بچے تھے، یعنی 10-12 صحابہ جن کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے غار میں چلے گئے تھے، ان چند صحابہ میں سے کون تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. وہ پورا احد کا واقعہ میں بیان کر چکا ہوں. بھئی جنگ ہوئی اور شروعات میں مسلمان غلبے پر تھے، لیکن اب آخر میں جو جبل رمات پر تیر انداز تعینات تھے، ان کی غلطی کی وجہ سے کیا ہوا، وہ ملی ہوئی ہاتھ سے فتح چھوٹ گئی اور مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا جانی مالی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جو ہے نا وہ جان خطرے میں آ گئی. اور جب اللہ کے نبی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی کی شہادت کی افواہ بھی اڑ گئی. لیکن جب بعد میں پتا چلا کہ اللہ کے نبی باحیات ہیں تو کچھ ہی لوگ تھے جو جنگ کے میدان سے بھاگ کر کے اللہ کے نبی کی حفاظت کے لیے آئے. بڑی تعداد میں تو صحابہ وہ تھے جو مدینہ کی طرف چلے گئے، بہت سارے لوگ ہمت ہار کر کے وہیں پہ بیٹھ گئے. چند ایک لوگ تھے، 10-12 لوگ جو پلٹ کر کے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے. ان میں کون تھے؟ حضرت ابوبکر بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، حضرت سعد تھے، حضرت طلحہ تھے. اور پھر وہ اللہ کے نبی کو وہاں سے نکال کر کے غار کے اندر لے کر کے گئے اور چھپ گئے غار میں. ابو سفیان جب پیچھے سے آیا تو اس نے اعلان کیا، پوچھا محمد زندہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا خاموش رہو، کوئی جواب مت دو. ہاں. پھر ابو سفیان نے پوچھا ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر زندہ ہے؟ تو اللہ نے کہا خاموش رہو، مت جاؤ دو، سب خاموش رہے. پھر کہا خطاب کا بیٹا عمر زندہ ہے؟ تو اللہ نے کہا خاموش رہو، کچھ جواب مت دو. ہاں. تو ابو سفیان نے کہا لگتا ہے سب مر آ گئے، اگر زندہ ہوتے تو جواب ضرور دیتے. تو اس پر حضرت عمر اپنے آپ کو روک نہیں پائے. ہاں. کہا کہ اللہ کے دشمن، ہم سب تجھ کو رسوائی دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھی ہم کو زندہ رکھا ہے، تجھ کو رسوائی کا دن دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھی ہم کو زندہ رکھا ہے. تو ابو سفیان نے نعرہ لگایا اولو حبل، حبل کی جے ہو. اللہ کے رسول نے کہا اب خاموش مت رہو، ہے نا. اپنی عزت کی بات آئے تو خاموش رہ سکتا ہے آدمی، لیکن جب اپنے ایمان کی بات آئے تو بندے کو خاموش نہیں رہنا چاہیے. تو اللہ کے رسول نے حضرت عمر سے کہا تم بھی نعرہ لگاؤ. ہاں. ابو سفیان نے جب نعرہ لگایا حبل ان کا ایک بہت بڑا بت تھا، مکہ کا سب سے بڑا بت. جب اس نے کہا حبل کی جے ہو تو اللہ کے نبی نے کہا جواب دو، اب تم بھی جواب دو. تو حضرت عمر نے پوچھا اللہ کے رسول کیا جواب دو؟ تو کہا کہو اللہ اعلی و اجل، اللہ سب سے بلند اور سب سے بابرکت، سب سے عظیم الشان اللہ ہے. تو جب انہوں نے بتوں کی عظمت کا نعرہ لگایا تو حضرت عمر نے کہا اللہ اعلی و اجل. انہوں نے کہا اولو حبل تو حضرت عمر نے کہا اللہ اعلی و اجل، اللہ سب سے زیادہ بلند ہے، اللہ سب سے زیادہ عزت والا ہے. تو اس نے کہا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس تو عزا ہے، عزا ایک دیوی کا نام تھا ان کی. تو کہا ہمارے پاس تو عزا دیوی ہے، تمہارے پاس کوئی عزا نہیں ہے. تو اللہ رسول نے کہا کہ جواب دو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مددگار ہے، تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے. تو حضرت عمر نے نعرہ لگایا اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مددگار ہے، تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے. تو بدر میں ان کا یہ رول تھا، احد میں ان کا یہ رول تھا. پھر جو ہے وہ بنو المستلق کی جب جنگ ہوئی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس لوٹ رہے تھے تو جو واقعہ پیش آیا کہ بعض انصار اور بعض مہاجرین آپس میں ایک دوسرے سے بھڑ گئے. کسی کو غالباً جانوروں کو پانی پلانے کی وجہ سے ایک انصاری اور ایک مہاجر صحابی میں کچھ جھڑپ ہو گئی. تو انصار نے آواز لگائی، انصار بلائے انصار کو، اب انصار آ گئے. اور مہاجر نے آواز لگائی یا معاشر المہاجرین، تو مہاجر آ گئے آپس میں. اللہ نے فرمایا کہ یہ جاہلیت کی پکاری جا رہی ہے اور میں تمہارے سامنے موجود ہوں. ہاں. اللہ کے نبی، حالانکہ انصار کیا ہے؟ انصار تو اللہ کا دیا ہوا لقب ہے نا، مہاجر تو اللہ کا دیا ہوا لقب ہے. لیکن یہ لقب جو اللہ تعالیٰ نے بھی دیا ہے، اگر اس لقب کو گروہی تعصب اور عصبیت کے لیے استعمال کیا جائے تو اللہ کے نبی نے فرمایا گندگی، اس کو چھوڑ دو. سمجھ رہے ہیں؟ یہ لقب کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا ہے. پر اس لقب کی بنیاد پر اگر کوئی فخر کرنے لگے، تعصب کرنے لگے، جماعت بندی کرنے لگے، اس کی بنیاد پر لوگ اپنے آپ کو اعلیٰ اور بلند سمجھنے لگے اور مسلمانوں میں جتھا بندی کرنے لگے، تو یہ لقب بھی کیا ہے؟ گندگی ہے. حالانکہ یہ لقب کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا ہے. ہمارے یہاں تو لوگ شیخ، خان اور پٹھان اور انصاری اور منصوری اور سید اور کن کن القاب کی بنیاد پر گروہ بندیاں کرتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے ہے بھی نہیں. اس کی بنیاد پر فخر کرتے ہیں، اس کی بنیاد پر تفریق کرتے ہیں، حالانکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے لقب تھے. لیکن اس کی بنیاد پر بھی اگر کوئی تفریق کرنے لگے مسلمانوں میں تو اللہ نے فرمائی گندگی، اس کو چھوڑ دو. اب یہ بات پھیل گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھڑپ ختم کر دی. تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول بنو المستلق کے غزوے میں بڑی تعداد میں منافقین ساتھ میں تھے. تو جب عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے پاس یہ خبر پہنچی تو اس نے کیا کہا؟ لَيُخْرِجَنَّ الْعَذُّ مِنْهَا الْأَضَلُّ،
کہ مدینہ پہنچنے دو, ہم میں جو عزت والے ہیں وہ ذلیلوں کو نکال کر کے باہر کریں گے. کس کو کہا اس نے ذلیل؟ مسلمانوں کو. ہاں, کہ کہا کہ ہم عزت والے ہیں انصار اور ہم ذلیلوں کو نکال کے باہر کریں گے. جب یہ بات اس نے کہی اور یہ بات اللہ کے نبی تک پہنچی اور حضرت عمر وہاں تک موجود تھے, جب اللہ کے نبی کے پاس پہنچی تو حضرت عمر نے کیا کہا؟ دانی اضرب ان کا هذا المنافق, اللہ کے رسول اجازت دیجئے مجھے چھوڑیے, اس منافق کی گردن قلم کر دیتا ہوں میں. اور یہ ایک مرتبہ نہیں, یہ جملہ پوری اسلامی تاریخ میں جتنی مرتبہ حضرت عمر نے کہا کسی اور صحابی نے نہیں کہا ہوگا. ہاں, یہ کیا تھی؟ اسلام کے لیے ان کی غیرت تھی. اللہ کے نبی سے ہم کو کوئی کچھ بولتے بہت جلدی آفینڈڈ ہو جاتے تھے. ہاں, تو اللہ کے رسول اجازت دیجئے اس کی گردن میں قلم کرو. اس کی ہمت کیسی کس نے؟ آپ نے آپ کو عزت والا اور آپ کو اور مسلمانوں کو ذلیل کہنے کی ہمت کیسی کس نے؟ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ عمر اس کو چھوڑ دو ورنہ لوگ کہیں گے محمد اپنے اصحاب کو قتل کرتا ہے. اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا کہ وہ قتل کے مستحق نہیں ہے. ہاں, جو اللہ کے رسول کی گستاخی کرے وہ قتل کا مستحق ہے. اللہ کے رسول نے کیوں کہا قتل مت کرو؟ کیونکہ لوگ مصلحتاً کی لوگ کیا کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے. لوگوں کو کیا پتا کہ عبداللہ ابن ابی مسلمانوں کا ساتھی ہے, مسلمانوں کا دشمن ہے. بہرحال پھر اس کے بعد غزوہ خندق میں بھی بڑا اہم رول تھا ان کا, اور حضرت عمر ہی وہ انسان تھے جنہوں نے آ کر کے اللہ کے رسول سے شکایت کی تھی اور وہ قریش پر لعنت بھیجتے ہوئے اللہ کے رسول کے پاس آئے غزوہ خندق کے موقع پر اور کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکوں کی وجہ سے ہماری عصر کی نماز قضا ہو گئی ہے, تو اب ہم کیا کریں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری بھی عصر کی نماز قضا ہو گئی ہے. پوری اللہ کے نبی کی سیرت میں صرف یہی ایک موقع ہے جب اللہ کے نبی نے کوئی قضا نماز ادا کی ہے. باقی پوری اللہ کے نبی زندگی میں اللہ کے نبی کبھی کوئی, اچھا ایک اور موقع ہے, کون سا؟ جب فجر چھوٹی تھی. دو موقعوں پر اللہ کے نبی سے ہم نے نماز قصر جو ہے نا وہ قضا ادا کی ہے. ایک فجر کی نماز جب چھوٹی تھی حضرت بلال کو اللہ کے نبی طے کر دیا تھا. دوسرا موقع یہ, صرف انہی دو مواقع پر اللہ کے نبی سے کی کوئی نماز قضا ہوئی تھی. تو حضرت عمر نے ہی آگے کہا تھا اللہ کے رسول اب کیا کریں, نماز قضا ہو گئی. تو اللہ نے فرمایا کہ میری بھی نماز قضا ہو گئی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ مل کے جماعت کے ساتھ وہ قضا نماز ادا کری. پھر اس کے بعد صلح حدیبیہ کے موقع پہ حضرت عمر کا رول بہت اہم ہے, بلکہ حضرت عثمان سے پہلے اللہ کے نبی نے حضرت عمر ہی کو طے کیا تھا کہ ان کو ایک ایمبیسیڈر بنا کر کے, سفیر بنا کر کے قریش والوں کے بیچ میں بھیجا جائے, ہے نا. جب صلح حدیبیہ ہوئی ہے تو اللہ کے رسول کا پہلا انتخاب حضرت عثمان نہیں تھے, پہلا انتخاب حضرت عمر تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ حضرت عمر سے کہ تم جاؤ اور ہماری طرف سے گفتگو کرو قریش کے کچھ سرداروں سے کہ ہم کو آنے دو, ہم امن و امان کے ساتھ آئے ہیں, ہم کوئی جنگ کے مقصد سے نہیں آئے ہیں, اپنا عمرہ کر کے ہم نکل جائیں گے, جنگ مت کرو. پر حضرت عمر نے کیا کہا تھا, اللہ کے رسول آپ کہیں گے تو میں چلے جاؤں گا, لیکن میری قریش والوں کے ساتھ دشمنی بہت واضح ہے, یعنی ان کے بڑے بڑے سرداروں کو جنگوں میں نے قتل کیا ہے, وہ مجھ سے زیادہ بغض رکھتے ہیں, اور میرا جو قبیلہ ہے اس کا کوئی ایسا آدمی ابھی اس وقت مکہ میں نہیں ہے جو مجھ کو پناہ دے سکے, ہاں, جس کے امان میں جا کر کے میں بات کر سکوں. تو میں ایسے شخص کو بتاتا ہوں جو اس معاملے میں مجھ سے زیادہ سوٹیبل ہے. اور پھر حضرت عمر ہی نے مشورہ دیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ عثمان کو سفیر بنا کر کے بھیجیں, کیونکہ بنو امیہ کا خاندان مضبوط خاندان تھا, قریش کے لوگوں میں سے تھے, اور ان کے بہت سارے ایسے ساتھی تھے جن کے بارے میں امید تھی کہ وہ حضرت عثمان کو امان دیں گے. حضرت عمر کو امان دیا گیا, حضرت عثمان کو. تو حضرت عثمان کے بجائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حضرت عمر کا انتخاب کیا تھا قریش کے لوگوں میں بھیجنے کے لیے اپنے سفیر کے طور پہ. اور پھر اس کے بعد حضرت صلح حدیبیہ میں ان کا ایک رول وہ بھی بہت اہم تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صلح کے دفعات کو قبول کر لیا جو ایک طرفہ تھے بالکل, ہے نا, ون سائیڈڈ قسم کی کلوز تھے اس کے اندر. یعنی ایک تو یہ تھا کہ بھئی ہم تمہارا کوئی آدمی ہمارے پاس بھاگ کر کے آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے, اور ہمارا کوئی آدمی بھاگ کر کے مکہ سے مدینہ جائے گا تو تم کو واپس کرنا پڑے گا. یہ بالکل ایک طرفہ شرط تھی. اور اس کے بعد یہ کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کر سکتے ہیں, اگلے سال آ کر کے عمرہ کریں گے. اس کے کوئی معنی سمجھ میں نہیں آ رہے تھے, بلا وجہ کی ضد تھی, ہے نا, بس ایک انا کا مسئلہ بنا لیا تو انہوں نے کہ اس سال تو ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے. تو اس سے بہت سارے لوگوں کو تشویش تھی, اور سب سے زیادہ تشویش حضرت عمر کو تھی. سب سے زیادہ پریشان اس سے حضرت عمر تھے. ہاں, حضرت عمر نہیں چاہتے تھے کہ ہم دب کر کے صلح کریں. حضرت عمر نہیں چاہتے تھے کہ ہم دب کر کے صلح کریں. وہ تو بالکل مطلب جب سہیل ابن عمرو آئے ہیں تو ان کے بیٹے جب ایک دم جنگوں میں بیڑیوں میں جکڑے ہوئے آ گئے, ہاں, اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں نے مجھ کو باندھ کر کے رکھا ہے, آپ مجھے لے کر کے چلیں اپنے ساتھ میں. ہاں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سفارش کی لیکن سہیل تیار نہیں ہوئے اس کے لیے. تو جب وہ جانے لگے تو حضرت عمر نے کیا کہا, ہاں, اپنی تلوار دکھاتے رہے. ہاں, وہ چاہتے تھے کہ یہ تلوار لے کر کے اپنے باپ کو ہی کاٹ دیں, لیکن ان کو ہمت نہیں ہو سکی. تو حضرت عمر بہت پریشان تھے کہ ہم دب کی کیوں صلح کر رہے ہیں. حتیٰ کہ خود جا کر کے اللہ کے رسول سے کہا, اللہ کے رسول کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ ہاں, کہا بالکل ہم اللہ کے رسول ہیں. کہا کیا وہ کافر نہیں ہے؟ کہا بالکل وہ کافر ہیں. کہا مسلمان نہیں ہے؟ کہا بالکل ہم مسلمان ہیں. ہاں, وہ حق پر ہیں ہم باطل پر ہیں. تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہم دب کر صلح کیوں کر رہے ہیں؟
ہاں ہم ایک دم یک طرفہ شرائط صلح کی کیوں مان رہے ہیں؟ ہاں لڑیں گے ماریں گے یا مرے جائیں گے، دونوں طرف سے ہماری فتح، ہم کیوں دبیں؟ حضرت عمر کو دبنا قبول نہیں تھا، یہ ان کی جلالت شان کے خلاف تھا. تو کہا دیکھو عمر میں اللہ کا رسول ہوں اور میں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، اور مجھے امید ہے، مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا، مجھے برباد نہیں ہونے دے گا. پھر حضرت ابوبکر کے پاس گئے اور حضرت ابوبکر سے بھی وہی بات کی. حضرت ابوبکر نے بھی وہی بات دہرا دی جو اللہ کے نبی نے دہرائی تھی کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت نہیں کر سکتے اور اللہ ان کو ضائع نہیں ہونے دے گا. جو بھی فیصلہ لیا ہے صحیح فیصلہ لیا ہے، آپ ان کی حکمت پر اعتبار کریں. تو حضرت عمر نے یہ بات کہی. بعد میں ان کو احساس ہوا کہ میں ذرا سا سخت ہو گیا تھا اس معاملے میں. ہاں قافلہ نکل گیا آگے جب نکل گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو طلب کیا کہ بلاؤ. تھوڑا آگے گئے. حضرت عمر نے کہا لگتا ہے اب تو میں ہلاک ہو گیا. ہاں کوئی ایسی بات میں نے اتنی سختی سے وہ بات کہہ دی تھی، لگتا ہے اب میں ہلاک ہو گیا، کوئی میرے لیے کوئی جو ہے نا وہ بری خبر لے کر کے آئے. اور جب اللہ کے رسول کے پاس پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ صورت پڑھ کر کے سنائی. کہا کہ مجھے سب سے میری محبوب ترین صورت نازل ہوئی، اور اس کے بعد وہ انا فتحنا لک فتحا مبینا وہ پڑھ کر کے حضرت عمر کو ہی سنائی، بلا کر کے حضرت عمر کو پڑھ کر کے سنائی. تو صلح حدیبیہ میں بھی ان کا رول جو ہے وہ بہت اہم تھا. فتح مکہ میں بھی ان کا رول بہت اہم تھا. جب قریش کے لوگوں نے جو ہے خلاف ورزی کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معاہدے تھے ان کو توڑ دیا، تو ابو سفیان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ مسلمان اب مکہ پر حملہ کرنے کا جواز رکھتے ہیں، ہے نا، کیونکہ سیز فائر کا معاہدہ ان کی طرف سے ٹوٹ گیا تھا. اب اگر مسلمان حملہ کر دیں تو وہ کوئی شکایت نہیں کر سکتے تھے. اور مکہ والوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ مسلمان اگر اپنی فوج لے کے مکہ پہ حملہ کر دیں تو وہ ان کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. تو ابو سفیان پہنچے، مکہ میں پہنچے. ہاں صرف 6-7 سال کا عرصہ ہے بدر کو عہد کو ہوا ہے. ہاں 6-7 سال کے عرصے میں اتنی طاقت مسلمانوں نے جمع کر لی تھی کہ اب یقین ہو گیا تھا ابو سفیان کو کہ مسلمانوں کی فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو گئے الگ الگ لوگوں کے پاس، حضرت ابوبکر کے پاس گئے ہاں سب سے پہلے، اور کہا کہ آپ سفارش کر دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے رسول سے، کہ جو ہے وہ ہمارا جو معاہدہ ہے سیز فائر کا، جنگ بندی کا، اس کو باقی رکھیں اور حملہ نہ کریں. حضرت ابوبکر نے نرمی سے جواب دیا ہاں کہ میں اللہ کے رسول کے پاس جا کر کے آپ کے حق میں سفارش نہیں کر سکتا، میں اللہ کے رسول کے خلاف نہیں جا سکتا. جب حضرت عمر کے پاس گئے تو حضرت عمر نے کیا کہا؟ حضرت عمر نے کہا تم سمجھتے ہو کہ میں تمہارے حق میں جا کے اللہ کے رسول سے سفارش کروں گا اور اللہ کے رسول کی مخالفت کروں گا تمہارے معاملے میں؟ کہا کہ اگر میرے پاس لڑنے کے لیے کوئی نہ ہو سوائے چوٹیوں کے تو ان چوٹیوں کے ساتھ مل کر کے تم سے جنگ کروں گا. ہاں انہوں نے سختی سے جواب دیا. کہا کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں تمہارے حق میں سفارش کروں گا جا کے اللہ کے رسول کو؟ اللہ کی قسم اگر میرے پاس صرف چوٹیاں ہوں اور کوئی انسان نہ ہو لڑنے کے لیے تو میں چوٹیوں کو لے جا کر کے تمہارے ساتھ مقابلہ کروں گا، لیکن تم کو مجھے حضرت علی کے پاس گئے تو حضرت علی نے نہ بہت سخت جواب دیا نہ بہت نرم جواب دیا. کہا کہ جاؤ وہاں پہ جا کر کے مسجد نبوی میں جا کر کے اعلان کر دو ہاں کہ اگر کوئی ہم کو امان دینے والا تو امان دے دے. لیکن کسی نے امان دی نہیں. تو حضرت عمر کا یہ ایک بہت اہم رول تھا، اور یہ بات لوگوں کو پتا تھی کہ یہ بڑے بڑے لوگ ہیں جن سے سفارش کرائی جا سکتی جو امان دے سکتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ جو واقعہ پیش آیا کہ حاطب ابن بلتع نے فتح مکہ سے پہلے جو فوج نکلنے والی تھی، جیسی فوج نکلنے کے لیے تیار ہوئی، انہوں نے خط لکھ کر کے اور ایک لونڈی کے ہاتھ سے بھجوا دیا مکہ والوں کو کہ تمہارے پر ایک فوج حملہ آور ہونے والی ہے. ان کا یہ خیال تھا، بدری صحابی تھے، پر ان کا یہ خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے رسول کو فتح دے ہی دے گا، پر میرے بیوی بچے وہاں پر ہیں، تو اگر کوئی لڑائی ہوتی ہے تو میری ماں ہے اور میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، قریش والوں پہ اگر میں ایک احسان کر دوں تو وہ میری بیوی بچوں کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کریں گے. ان کا یہ خیال تھا، اور اپنے طور پہ انہوں نے پھر وہ ایک خط لکھ کر کے ایک لونڈی کے ہاتھ سے بھجوا دیا. اور پھر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ وہ خط اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے اللہ کے نبی سے ہم کو خبر دے دی. وہ خط پکڑا گیا، حاطب ابن ابی بلتع کا خط تھا. حاطب جو ہے وہ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر کیے گئے. حاطب نے اپنا ایکسکیوز پیش کیا. اس وجہ سے عمر نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی اجازت دیں میں اس منافق کی گردن اتار دوں. ہاں تو اللہ نے فرمایا نہیں یہ منافق نہیں. تو کہا اگرچہ منافق نہیں جاسوس تو ہے، اس کو اجازت دے کہ اس کا سر میں قلم کر دوں. ہاں تو اللہ کے نبی نے فرمایا عمر تم کو کیا پتا ہے کہ بدر والوں پر اللہ رب العالمین نے بدر والوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ تم کوئی گناہ کرو تمہارا کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا، سارے گناہ معاف ہو گئے. یعنی اللہ کے رسول نے یہاں پہ بھی یہ نہیں کہا کہ یہ قتل کے مستحق نہیں ہے. اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ جاسوس کی سزا اسلام کے اندر قتل ہے. اسلامی مملکت میں جو جاسوسی کرے مشرکین کے لیے ان کی سزا قتل ہے. لیکن لائن میں کیا فرمایا کہ صرف اس وجہ سے ان کو چھوڑا گیا کیونکہ یہ بدری صحابی ہے اور اللہ تعالیٰ نے بدریوں کے سارے گناہ معاف فرما دیے. ہاں پھر اس کے بعد مکہ سے فوجیں نکلیں. فوج نکل کر کے جب مکہ کے کنارے پر تھیں تو وہ مشہور واقعہ پیش آیا کہ ابن عباس نے کہا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ مجھے اجازت دیں میں جا کر کے آگے بات کرتا ہوں قریش کے لوگوں سے تاکہ جنگ نہ ہو. حضرت عباس ہی چاہتے تھے کہ جنگ کی نوبت نہ آئے، آسانی سے مکہ فتح ہو جائے، خون خرابہ نہ ہو.
اور راستے میں ان کو کون مل گئے؟ ابو سفیان مل گئے. تو ابو سفیان کو اپنے خچر پہ بٹھا کے جو اللہ کے رسول کا خلچر تھا لے کر کے آئے. تو سب لوگوں نے دیکھا اللہ کے رسول کا خچر ہے تو جانے دیا, پر حضرت عمر بالکل اللہ کے نبی کے قریب میں تھے, اور انہوں نے جب دیکھا کہ خچر پر پیچھے ابو سفیان بیٹھے ہوئے ہیں اور آگے حضرت عباس ہیں, تلوار نکالی, کہا الحمدللہ اسلام کا یہ دشمن بغیر کسی معاہدے اور عہد و پیمان کے ہمارے ہاتھ میں آ گیا, اب تو اس کو چھوڑنا نہیں ہے. اور تلوار نکال کے جیسی کودے تو حضرت عباس وہ خچر بھگاتے ہوئے سیدھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. اور اب حضرت عمر کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کو قتل کر دوں. یہ دشمنوں کے سردار ہے نا ابو سفیان. اس وقت جو مشرکین کی فوج احد پہ حملہ آور ہوئی تھی, احد کے موقع پہ اس کے سردار کون تھے؟ ابو سفیان ہی تھے. ابو سفیان اس وقت قریش کے سردار تھے, اور قریش کا سردار بغیر کسی معاہدے کے ہمارے ہاتھ میں آ گئے. تو کہا کہ اتنا اچھا موقع, اتنا سنہرا موقع کب ملنے والا ہے, رسول اجازت دیجیے اس کا سر قلم کر دوں. اور حضرت عباس ان کو روک رہے ہیں, منع کرتے جا رہے ہیں, یہاں تک کہ ابن عباس نے کہا کہ یہ اگر بنو عدی میں سے ہوتا تو تم یہ بات نہیں کہتے, یہ کیونکہ بنو عبد مناف میں سے ہے تو تم یہ بات کہہ رہے ہو. حضرت عباس اور ابو سفیان کا بہت کلوز ریلیشن تھا نا, اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں. عبد منافی سے یعنی تیسری نسل میں جا کر کے بنو امیہ اور بنو ہاشم عبد مناف بھی جا کر کے مل جاتے تھے, جبکہ حضرت عمر بہت پیچھے تقریباً 8ویں نسل پہ جا کے ان کی انسب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے. تو حضرت عمر نے, حضرت عباس اسلام لائے ان کو بہت زیادہ ٹائم نہیں ہوا تھا. بہت سارے لوگوں نے کہا کہ وہ ہجرت ہی کے وقت پر انہوں نے جو ہے وہ فتح مکہ کے موقع پہ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. اور پھر وہ تربیت نہیں ہوئی تھی جو صحابہ کی تربیت ہوئی تھی نا, جو ان کے یہاں ایک قبائلی عصبیت اور خاندانی تعصب اور ذات برادری کی جو ایک عصبیت تھی جو صحابہ میں ختم ہو گئی تھی, حضرت عباس کی بھی اس پہ تربیت نہیں ہوئی تھی. تو انہوں نے جیسے یہ بات کہی کہ تم اس کو اس لیے قتل کرنا چاہ رہے ہو کیونکہ بنو عبد مناف میں سے ہے, اگر یہ بنو عدی تمہارے قبیلے میں سے ہوتا تو ہم اس کو قتل نہیں کرتے. حضرت عمر فوراً ٹھنڈے پڑ گئے, کہا آپ ایسی بات کہہ رہے ہیں, اللہ کی قسم آپ کے اسلام لانے سے جو مجھے خوشی ہوئی نا, اگر میرا باپ خطاب بھی اسلام قبول کر لیتا تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی, صرف اس لیے کیونکہ میرے باپ سے اسلام سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے اسلام سے خوشی ہے. تو کیونکہ آپ کے اسلام سے زیادہ خوشی ہے تو میرا اپنا باپ بھی اسلام قبول کر لیتا تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی, کیونکہ اللہ کے رسول آپ کے اسلام سے زیادہ خوش ہے میرے باپ کے اسلام کے مقابلے میں. تو یہ فتح مکہ کے موقع پہ ایک واقعہ یہ پیش آیا. تبوک کے موقع پر جو ہے وہ بہت بڑا انہوں نے ایک قربانی دی. تبوک کے موقع پہ کیا کیا تھا, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی جنگ تھی, رومیوں سے لڑنا تھا, مال کی شدید ضرورت تھی, تو حضرت عمر نے کیا کیا, آدھا مال اپنا دے دیا. حضرت ابوبکر کے مقابلے میں کہا کہ میں اپنا آدھا مال دے دیتا ہوں, آدھا مال دے دیا. پھر ایک تبوک کے موقع پہ ایک بڑا کنٹریبیوشن ان کا یہ تھا کہ تبوک کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس لوٹ رہے تھے تو کھانے کی شدید قلت ہو گئی. تو بعض صحابہ نے آ کر کے اللہ کے رسول سے اجازت چاہی, اللہ کے رسول سے اجازت چاہی کہ اللہ کے رسول آپ اجازت دے دو جو ہماری سواری کی جانور ہیں وہ ہم ان کو قربان کر دیتے ہیں. اور اللہ کے رسول نے اجازت بھی دے دی, لیکن اللہ کے رسول نے حضرت عمر نے آگے فوراً روک دیا کہ اللہ کے رسول اگر سواری کی جانور ہم قربان کر دیں گے تو ہمارے لیے تبوک بہت دور ہے مکہ سے, مدینہ سے, تو کہ ہمارے لیے پھر مدینہ لوٹنا بہت مشکل ہو جائے گا. ایسا کریے آپ سارے صحابہ کو بولیے اپنا کھانا لا کے جمع کریں, اور کھانا لا کر کے جمع کر دیا گیا کہ اللہ کے رسول آپ دعا کر دیں. اللہ کے رسول نے برکت کی دعا کی, سارے صحابہ نے کھانا کھا لیا, پھر بھی کھانا اپنی جگہ پر باقی بچا رہا. تو یہ حضرت عمر کا مشورہ تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا. ایسے ہی یمن سے جب مال غنیمت آیا تو ایک غالباً قبیلے بنو حوازن ہی کا ایک بندہ تھا جس نے کیا کہا, جب اللہ کے رسول نے وہ مال غنیمت بانٹا تو اس نے کہا اعدل یا محمد, اے محمد آپ عدل کریں. اس نے وہ جو منافقوں کا سردار تھا نا ذوالخویسرہ, اس نے کہا اعدل یا محمد, اے محمد آپ عدل کریں, انصاف سے کام لیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہی حق تمہاری بربادی ہو, میں اگر عدل نہیں کروں گا تو کون عدل کرے گا. تم مجھ کو امانت دار نہیں سمجھتے, حالانکہ جو آسمان پر اس نے مجھے امانت دار سمجھا ہوا ہے, اور تم مجھے امانت دار نہیں سمجھتے. اس موقع بھی حضرت عمر نے کیا کہا, دانی اضرب عنق هذا المنافق, اللہ کے رسول اجازت دیجیے اس منافق کی گردن میں قلم کر دوں, یہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ عدل کیجیے. تو اللہ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو, اس کی نسل سے وہ لوگ نکلیں گے جن کے جو قرآن پڑھیں گے تم اپنے قرآن کو حقیق جانو گے, وہ خوارج جس کی نسل سے نکلیں گے, وہ تفصیل حدیث کے اندر آئی ہے. تو یہ حضرت عمر کا کنٹریبیوشن تھا. پھر اللہ کے نبی کی وفات کے وقت حضرت عمر واحد ایسے صحابی ہیں جنہوں نے حضرت ابوبکر کے علاوہ نماز پڑھائی ہو اللہ کے نبی کی زندگی میں. پہلی نماز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت بیمار تھے اور بیماری کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کر رہے تھے لیکن اٹھ نہیں پائے, تو اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی نماز پڑھا دے.
تو جب عبداللہ ابن زمعہ تھے غالباً، وہ باہر نکلے تو دیکھا حضرت ابوبکر کی نئی شادی ہوئی تھی اسی وقت میں، وہ موجود نہیں تھے، تو انہوں نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ نماز پڑھا دیں۔ حضرت عمر جب نماز پڑھانے لگے تو ان کی آواز بہت بلند تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون نماز پڑھا رہے؟ ہاں ابوبکر کہاں ہیں؟ اللہ اس کے رسول، اللہ اور اس کے رسول اس طرح کے الفاظ ہیں کہ وہ کوئی بھی قبول نہیں کرے گا سوائے حضرت ابوبکر کے۔ ہاں تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ ابوبکر نماز پڑھائیں، لیکن پہلی نماز جو سب سے پہلی نماز اللہ کے رسول کی موجودگی میں پڑھائی وہ کس نے پڑھائی؟ حضرت عمر نے پڑھائی، ہے نا۔ یعنی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی اور نہیں پڑھا سکتا، نہیں حضرت ابو بکر کے بعد اگر کوئی پڑھا سکتا ہے۔ حضرت عمر کو یہ پتا نہیں تھا کہ اللہ کے رسول نے ان کا نام نہیں لیا ہے، بلکہ وہ ناراض بھی ہوئے عبداللہ ابن زمعہ سے کہ آپ نے مجھے ڈائریکٹ کیوں بول دیا، میں تو سمجھا کہ اللہ کے رسول نے مجھے نماز پڑھانے کا حکم دیا ہے۔ ہاں لیکن بات سے کیا پتہ چلتی کہ حضرت عبداللہ ابن زمعہ نے بھی یہ سمجھا کہ دو ہی لوگ تھے اللہ کے رسول کی زندگی میں جو اللہ کے رسول کے مصلی پر اللہ کے رسول کی زندگی میں کھڑے ہو سکتے تھے، یا تو ابو بکر یا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہے نا۔ تو حضرت باقی اس کے بعد حضرت ابو بکر آ گئے اور ساری نمازیں اس کے بعد جو پڑھائی وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں پڑھائی۔ حضرت عمر کی فضائل بہت بے شمار ہیں، بہت ساری حدیثیں ان کی فضیلت میں، ساری حدیثیں بیان کرنے کا اس وقت موقع بھی نہیں ہے۔ ان کے علم کی فضیلت، ان کے مقام کی فضیلت، ابن مسعود کہتے ہیں لو ان علم عمر وضع فی کفۃ میزان وعلم اہل الارض فی کفۃ لرجح علمہ بعلمہم، کہا کہ اگر حضرت عمر کا علم ترازو کے ایک پٹرے میں رکھ دیا جائے اور پورے جہان کے لوگوں کا علم ترازو کے دوسرے پٹرے میں رکھ دیا جائے تو حضرت عمر کا علم جو ہے نا وہ بھاری پڑ جائے گا۔ بہت علم والی شخصیت تھی حضرت عمر، بہت علم والی شخصیت تھی۔ آپ اس کا اندازہ اسی بات سے لگائیے کہ اللہ کے رسول نے خواب دیکھا، ہاں، اور اللہ کے رسول نے خواب میں دیکھا کہ میں دودھ پی رہا ہوں اور دودھ سے اتنا سیراب ہو گیا کہ یہ دودھ میری انگلیوں تک سے ٹپکنے لگا ہے، اور پھر اس کے بعد اس پیالے سے میں نے دودھ پینے کے بعد وہ عمر کو دے دیا۔ ہاں وہ دودھ جو میں نے پیا اس کے بعد وہ دودھ کس کو دے دیا؟ عمر کو دے دیا۔ حضرت عمر وہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول فما اولتا، اس خواب کی تعویل آپ نے کیا کی؟ دودھ سے کیا مراد ہے؟ تو اللہ نے فرمایا العلم، دودھ سے مراد علم ہے، دودھ سے مراد علم ہے، یعنی وہ جو علم اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو دیا تھا، اللہ کے نبی نے وہ علم بچا کر کے اس کو دے دیا، حضرت عمر کو دے دیا۔ علماء نے ایک بڑی پیاری بات کہی ہے کہ دودھ سے علم کیوں مراد لیا؟ کیونکہ جب جانور جو ہے وہ چارہ کھاتا ہے تو چارے سے کیا کیا بنتا ہے؟ چارے سے گوبر بھی بنتا ہے، چارے سے خون بھی بنتا ہے، اور چارے سے دودھ بھی بنتا ہے نا۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ اس گوبر اور خون کے بیچ سے کیا کرتا ہے؟ سفید دودھ نکال دیتا ہے، وہ بھی اسی چارے سے بنا ہے جس چارے کو جانور نے کھا کر کے اس سے گوبر بھی بنا اور اس سے خون بھی بنا، پر اس دودھ کے اندر نہ گوبر ہوتا ہے نہ خون ہوتا ہے، اس میں صرف دودھ ہی دودھ ہوتا ہے۔ تو علماء نے کہا کہ علم جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک تو ہوتی ہے جہالت، وہ گوبر کے مانند ہے، اور ایک ہوتا ہے شک، وہ خون کے مانند ہے، اور ان کے بیچ میں علم جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ دودھ ہوتا ہے۔ دودھ میں یعنی علم میں نہ جہالت ہوتی ہے نہ شک ہوتا ہے، اس میں علم میں یقین ہوتا ہے نا۔ ایک ہے جہالت اور ایک ہے شک، اور اس سے اعلیٰ درجے کی چیز کیا ہے؟ علم۔ تو اللہ تعالیٰ نے دودھ کو ایک طرح سے علم قرار دیا، اللہ کے رسول نے اس کی تعبیر کس سے کی؟ علم سے کی۔ تو بہت علم والے تھے وہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، یہ طبرانی کی روایت ہے، ان عمر کان اعلمنا باللہ، حضرت عمر ہم میں سب سے زیادہ قرآن کا اللہ کا علم رکھنے والے تھے، وَأَقْرَأْنَا لِكِتَابِ اللَّهِ، سب سے زیادہ قرآن کے سب سے بڑے قاری تھے، وَأَفْقَهْنَا فِي دِينِ اللَّهِ، اور سب سے زیادہ دین کے فقیہ کون تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ ان کی فقاہت کی یہی بہت بڑی دلیل ہے کہ بہت ساری قرآن مجید کی آیتیں حضرت عمر کی رائے کی تائید میں نازل ہوئی ہیں، ہے نا۔ یعنی رائے کی تائید، یعنی ایسا ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر ہی فرماتے کہ بہت مرتبہ ایسا ہوا کہ وہی نازل نہیں ہوئی تھی تو صحابہ میں اختلاف ہو گیا، ایک رائے حضرت عمر کی تھی اور دوسری رائے دوسرے صحابہ کی تھی، اور قرآن حضرت عمر کی رائے کی تائید میں نازل ہوا۔ جب وہی نازل ہوئی تو پتہ چلا حضرت عمر کی رائے درست تھی۔ تو خود حضرت عمر فرماتے وافقت ربی فی ثلاث، میں نے تین چیزوں میں میرے رب نے میں نے اپنے رب کی موافقت کی، حالانکہ رائے انہوں نے پہلے دی تھی، قرآن بعد میں نازل ہوا، لیکن اللہ کی تعظیم میں انہوں نے کیا کہا؟ میں نے اپنے رب کی موافقت کی، یعنی میں نے کوئی رائے دی اور اس رائے کی تائید میں قرآن مجید نازل ہو گیا۔ تو تین چیزیں انہوں نے کی، حالانکہ تین کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو حضرت عمر کی، یعنی صحابہ کرام میں نا ایک طرح کا مقابلہ ہوتا تھا کہ کس کے بارے میں سب سے زیادہ قرآن نازل ہوا ہے۔ ہاں تو حضرت عمر اس میں بہت فائق تھے، بہت زیادہ آیتیں قرآن کی ایسی جو حضرت عمر کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، ان کا ایک فخر کی بات ہوا کرتی ہے نا، قرآن جیسی عظیم کتاب ان کے بارے میں نازل ہو رہی ہے۔ ہاں تو بہت ساری باتیں پہلے حضرت عمر نے رائے دی اور ان کی رائے کی تائید میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی۔ پہلی چیز مقام ابراہیم،
حضرت عمر ہی تھے جنہوں نے اللہ کے رسول سے فرمایا تھا کہ اللہ کے رسول کیوں نہ ہم مقام ابراہیم کو اپنا مصلی بنا لیں, اور اللہ نے قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, ابراہیم مقام ابراہیمی کو اپنا مصلی بنا لو. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر ہی تھے جنہوں نے مشورہ دیا تھا کہ اللہ کے رسول ہر اچھے اور برے قسم کے لوگ آپ کے گھر میں آتے جاتے ہیں آپ سے ملنے کے لیے, تو کیوں نہ آپ امہات المومنین کو اپنی ازواج مطہرات کو حکم دیں کہ وہ پردہ کریں. تو حضرت عمر نے پہلے رائے دی, پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ یا نبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن, یا وہ جو حجاب کی جو آیت نازل ہوئی حضرت عمر نے پہلے جو ہے مشورہ دیا تھا, ان کے مشورے کی تائید میں وہ حجاب والی آیتیں نازل ہوئی. اسی طرح سے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت اپنی بیویوں سے اختلاف ہوا, اور بات بہت لمبی بڑھ گئی, لمبا واقعہ ہے وہ. اللہ کے نبی نے 1 مہینے کے لیے ادا کر لیا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اختلاف کے بعد حضرت عمر آئے, اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی طرح سے ڈانٹ کر کے کہا ہاں کہ تم جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کا خیال رکھو, ڈالو مت. تو کسی صحابی نے پیچھے سے جو اللہ کے نبی کی بیویاں تھیں ان میں سے کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول اپنا خیال خود نہیں رکھتے کہ آپ بیچ میں آ کر کے بول رہے ہیں, ہاں اللہ کے رسول اپنی بیویوں کو سمجھانے کے لیے کافی ہیں, آپ کون ہوتے بیچ میں بولنے والے. تو حضرت عمر نے کہا کہ تم کو ڈر نہیں ہے, ہاں اگر اللہ چاہے تو اللہ کے رسول تم سب کو طلاق دے دیں اور اللہ تعالیٰ تم سے اچھی بیویاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فراہم کر دیں. عین یہی الفاظ قرآن مجید میں نازل ہو گئے, ان آیات میں یہ الفاظ نازل ہوئے. ہاں عسیٰ ربہ ان طلقکن, کہ اگر تم اللہ تعالیٰ چاہے تو تم سب کو طلاق دے دیں اللہ کے رسول, اور اللہ کے رسول تم سے اچھی بیوی اللہ کے رسول کو فراہم کر دیں. ہاں اسی طرح سے بدر کے موقع پہ میں نے بتایا ایک حضرت عمر نے ایک رائے دی, حضرت عمر نے ایک رائے دی, حضرت عمر کی رائے کی صحیح ہونے پر قرآن کی آیتیں نازل ہوئی. اللہ کے نبی عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو رئیس المنافقین تھا, جب اس کی موت ہو گئی تو اس کا جنازہ مسجد نبوی میں لایا گیا, اور اللہ کے رسول اس کی جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے. حضرت عمر بیچ میں آ گئے, اللہ کے رسول کے سامنے کھڑے ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے جنازے کی نماز پڑھانے جا رہے ہیں, فلاں موقع پہ فلاں وقت میں دیکھیے اس نے یہ کہا تھا, اور فلاں موقع میں فلاں وقت پہ یہ کہا تھا, ساری اس کی برائیاں گنانے لگے. اللہ کے رسول مسکراتے رہے, اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے تو میں یہ اختیار کر رہا ہوں کہ میں ان کی جنازے کی نماز پڑھوں گا. اللہ نے اختیار دیا تھا نا, اللہ نے کیا فرمایا تھا, ان استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ, کہ اللہ کے رسول آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں یا نہ کریں, آپ 70 مرتبہ بھی بخشش کی دعا کریں گے تو اللہ ان کو معاف نہیں فرمانے والا. پر اللہ تعالیٰ نے کیونکہ اجازت دے دی تھی کہ آپ چاہے تو کریں یا چاہے تو نہ کریں, تو کہا اگر اللہ تعالیٰ مجھے یقین ہوتا کہ 71 مرتبہ استغفار کرنے سے ان کی بخشش ہو جائے گی تو میں 71 مرتبہ کر دیتا, لیکن اللہ تعالیٰ نے کیونکہ اجازت دی ہے تو میں کیا اختیار کر رہا ہوں, رحمت للعالمین تھے کہ میں جنازے کی نماز پڑھوں گا. تو جنازے کی نماز بھی پڑھی, لے کر بھی گئے قبرستان تک کے, خود اب قبر میں اتر کر کے اتارا بھی اس منافی کو قبر میں. اب حضرت عمر کو بہت افسوس ہونے لگا اپنے رویے پہ, ان کو لگا میں نے گستاخی کر دی ہے. ہاں کہا کہ یہ مطلب یہ اتنی بڑی بات میں سامنے آ کر کے کھڑا ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور روکنے لگا اللہ کے نبی سے وہ جنازے سے, تو ان کو بہت افسوس ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ آیتیں نازل کر کے فرمایا اللہ کے رسول کو کہ آئندہ آپ کسی بھی معلوم منافق کے جنازے کی نماز نہیں پڑھیں گے. وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ, ہے نا, نہ آپ اللہ تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ, ان میں سے کسی جنازے کی نماز پڑھیں گے نہ اس کی قبر پہ جا کے کھڑے ہوں گے. تو حضرت عمر کو جو افسوس تھا, اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرما کر کے یہ مطلب فیصلہ کر دیا کہ حضرت عمر کا وہ بولنا صحیح تھا کہ اللہ کے رسول کو زیب نہیں دیتا کہ کسی منافق کی جنازے کی نماز پڑھے. معلوم جو منافق تھا, بہت سارے منافق تھے جو نہیں معلوم تھے, اللہ کے رسول کو بھی نہیں معلوم تھے, پر عبداللہ ابن ابی معلوم منافقین میں تھا جس کا نفاق بالکل ظاہر تھا. اسی طرح سے استیزان سے متعلق جو آیتیں, یعنی ایک مرتبہ حضرت اللہ کے نبی نے کسی انصاری بچے کو, لڑکے کو بھیجا کہ حضرت عمر کو بلا کے لاؤ, تو وہ گھر میں ڈائریکٹ گھس گیا, اور حضرت عمر غالباً کپڑے وغیرہ ان کے درست نہیں تھے. ہاں تو حضرت عمر کو جب اٹھائے تو چوک کر کے اٹھے, اور انہوں نے فرمایا, انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیند کے وقت لوگوں کو ہم پر داخلہ کرنے کو حرام کر دے, کہ جب ہم سو رہے ہوں تو لوگ ہمارے گھر میں داخل نہ ہوں. اور اللہ کے رسول سے جا کے کہا کہ اللہ کے رسول ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیتیں نازل ہوں جس میں استیزان کا, یعنی استیزان یعنی کسی گھر میں جانے سے پہلے اس سے اجازت طلب کرنا, تو ان کے پرمیشن, گھر میں داخل ہونے سے پہلے پرمیشن کا حکم, تو ان کے بولنے پر پھر سورہ نور کی آیتیں نازل ہوئی. ہاں اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت مانگ کر کے داخل ہو, بغیر اجازت کی گھر میں داخل نہ ہو. اور 3 وقت ایسے جس میں غلام ہے, بچے, وہ بھی 3 وقت میں خصوصی طور پہ اجازت مانگ کے گھر کے اندر جائیں گے. کون سے 3 وقت ہیں وہ؟ فجر سے پہلے اور عشاء کے بعد اور دوپہر کے وقت.
دوپہر کے وقت جو قیلولہ کرتے ہیں 3 سونے کے وقت ہوتے ہیں. تو کہا گھر کے بچے بھی جو ہوں گے اور جو غلام بھی, کیونکہ غلام اور بچے بار بار آتے جاتے ہیں, لیکن ان 3 اوقات میں وہ بھی گھر میں داخل ہو تو اجازت لے کر کے داخل ہو. تو یہ بھی جو حکم استئذان کا آیا, یہ حضرت عمر کا جو ہے وہ ایک دعا تھی, اللہ تعالیٰ نے ان سے دعا, اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی تھی اور ان کی دعا کے جواب میں استئذان کا حکم آیا. اسی طرح شراب کے بارے میں بھی بہت ساری روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے دعا کی تھی, اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیہ, کہ اللہ تعالیٰ بالکل صاف ستھرا حکم ہم کو خمر کے بارے میں دے. تو پہلے کہا گیا کہ یہ ایسی چیزیں جس میں بہت سارا گناہ ہے اور تھوڑا بہت نفع بھی ہے. پھر بھی انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ ابھی بھی واضح نہیں ہوا شراب کا حکم, ہم کو اور واضح حکم عطا فرما. تو آیا کہ نماز پڑھتے ہوئے نماز کی حالت میں, شراب کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ, نشے کی حالت میں. پھر کہا بھی اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیہ, اللہ تعالیٰ کو اور بھی صاف حکم دے. تو آخر میں اللہ نے فرمایا سب کچھ شیطان کا عمل ہے, رجس ہے, اور فہل انتم منتہون, اب بھی بچو گے کہ نہیں بچو گے. تو حضرت عمر نے کہا انتہائی نہ انتہا نا, اب ہم نے اس کو چھوڑ دیا. تو یہ کچھ آیتیں ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کی تائید میں نازل ہوئی. باقی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری ان کی فضیلتیں حضرت ابو بکر کی, حضرت عمر کے معاملے میں حضرت عمر نے احادیث بھی بہت زیادہ روایت کی ہیں. تقریباً 500 سے زائد احادیث ہیں جو حضرت عمر نے روایت کی ہیں, اور بہت مشہور حدیثیں بھی اس میں. مثلا حدیث جبرائیل حضرت عمر نے روایت کی ہے. جو حدیث جبرائیل ہے نا بڑی, حضرت جبرائیل آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایمان کیا ہے, اسلام کیا ہے, احسان کیا ہے, وہ حضرت عمر نے ہی روایت کی. بلکہ آخر میں جو الفاظ ہے نا, اللہ کے نبی نے پوچھا تھا کہ عمر تم جانتے ہو یہ کون تھا, ہاں وہ حضرت عمر سے ہی پوچھا تھا کہ جانتے ہو یہ کون تھا. تو اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری حدیثیں انہوں نے روایت کی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. حضرت عمر کی بہت ساری فضیلتیں, ایک فضیلت میں نے بتائی کہ اللہ کے نبی نے خواب دیکھا اور خواب میں دیکھا کہ ایک فضیلت اللہ کے نبی کی یہ بھی آتی ہے, اللہ کے نبی نے ایک اور خواب دیکھا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے خواب دیکھا کہ لوگ مجھ پر پیش کیے گئے اور ان کے اوپر قمیص ہے, تو کسی کی قمیض اس کے سینے تک ہے, کسی کی اور بڑی, کسی کی اور بڑی ہے, اور حضرت عمر کے پاس جو قمیض ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ وہ اس کو گھسیٹ رہے ہیں. ہاں, ہر آدمی کے پاس قمیص ہے, کسی کی چھوٹی کسی کی بڑی ہے, حضرت عمر کی قمیص تو اتنی بڑی کہ ان کو گھسیٹنا پڑ رہا ہے. تو لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول قمیص کی آپ نے کیا تعویل کی, کیا تعبیر ہے قمیص کی؟ تو اللہ نے فرمایا الدین, قمیص سے مراد دین ہے. تو ہر آدمی کے پاس تھوڑا تھوڑا کچھ نہ کچھ دین ہے, حضرت عمر کے پاس ایکسٹرا دین ہے, یعنی جتنا جنت میں جانے کے لیے چاہیے اس سے زیادہ دین ہے کہ ان کو گھسیٹنا پڑ رہا ہے, اتنا دین ہے ان کے پاس. اور قرآن مجید میں بھی دین کو, تقویٰ کو لباس کہا گیا ہے نا, سورہ اعراف میں وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ, تقویٰ کا لباس. تو اس لیے اللہ کے رسول نے لباس کی تعویل کس سے کی؟ دین سے کی. حضرت عمر بہت دین والے تھے. دین میں جو بھی چیزیں آتی ہیں, عقیدے میں بھی بہت مضبوط. حضرت عمر کا عقیدہ, یعنی آپ کو سوچئے نا کہ جب حجر اسود کو بھی بوسہ لے رہے ہیں تو کیا فرما رہے ہیں, ہاں یا حجر انی اعلم انک حجر, اے پتھر میں جانتا ہوں تو پتھر ہے, ہاں لا تضر ولا تنفع, نہ تو کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع دے سکتا ہے. ہاں لولا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلت, اگر اللہ کے رسول کو بوسہ دیتے ہوئے نہیں دیکھتا تو میں تجھ کو بوسہ نہیں دیتا. یعنی یہ عقیدے کی مضبوطی, توحید کی مضبوطی. ظاہر سی بات ہے توحید جتنی مضبوط ہوتی ہے بندہ اتنا ہی اللہ کا بڑا ولی ہوتا ہے. اور ایک چھوٹی بات نہیں ہے بھائی. ہاں آج کوئی ہمت آپ کسی مزار پہ جا کر کے کسی پھول کو بول دیں, مزار کے پھول میں جانتا ہوں تو پھول ہے, ہاں نہ تو نفع دے سکتا ہے نقصان دے سکتا ہے, ہاں آپ کو بھی وہاں پہ پھول چڑھا دیں گے. تو یہ ان کی عقیدے کی مضبوطی تھی, عمل کی مضبوطی تھی, ایمان اتنا مضبوط تھا ان کا. ہاں اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ ایک آدمی جو ہے اس کے بکری کو بھیڑیا اٹھا کے لے کے جا رہا تھا, تو بھیڑیے کو جب چھین لیا تو بھیڑیے نے کیا کہا کہ اس دن کیا کرو گے جب بھیڑیے کے علاوہ بکرے کی حفاظت کے لیے کوئی بچے گا نہیں. تو لوگوں نے کہا بھیڑیا بھی بات کرتا ہے, ہاں تو اس نے فرمایا تم مانو یا نہ مانو, میں مانتا ہوں اور ابو بکر مانتے اور عمر مانتے ہیں. یعنی ان کا ایمان اتنا مضبوط ہے. اور اس وقت حضرت ابو بکر حضرت عمر موجود بھی نہیں تھے. فرما رہے تم مانو یا نہ مانو, ابو بکر اور عمر تو مانتے ہیں. ان کے ایمان کی گواہی اللہ کے رسول نے دی. اور کہا کہ ایک آدمی جو ہے وہ گائے پہ سوار ہو گیا, تو گائے نے کہا کہ ہم اس کے لیے نہیں پیدا کیے, ہم تو کھیتی باڑی کے لیے پیدا کیے گئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, لوگوں نے کہا کہ گائے بولتی ہے, تو اللہ کے رسول نے فرمایا تم مانو یا نہ مانو, ابو بکر مانتے ہیں اور عمر مانتے ہیں, ہے نا. تو ایمان ان کا مضبوط, عقیدہ ان کا مضبوط, اعمال میں بہت مضبوط الحمدللہ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ کہا اقتدوا بالذین من بعدی ابو بکر و عمر, میرے بعد دو لوگ ہیں جن کی تم کو اقتداء کرنا ہے, اور وہ کون ہے؟ ابو بکر ہیں اور عمر ہیں. ایک عورت اللہ کے رسول کے پاس آئی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو کچھ دیجیے. اللہ نے فرمایا آئندہ آنا. تو کہا اگر آئندہ آپ نہ ملیں تو کیا کروں؟ تو کہا ابو بکر اور عمر کے پاس آنا. اسی طرح سے اللہ کے رسول نے ایک خواب اور دیکھا. کہا اللہ کے رسول نے کہ میں, کوئی ڈول ہوتا ہے نا کنویں سے جو پانی نکالتے ہیں, تو کہا کہ میں ڈول سے پانی نکال رہا ہوں. پھر حضرت ابو بکر میرے پیچھے آئے اور انہوں نے میرے ہاتھ سے رسی لے لی اور ڈول سے پانی نکالنے لگے. تو ان کے نکالنے میں تھوڑی کمزوری تھی,
2-3 ڈول ہی پانی نکال پائے. پھر حضرت ابوبکر سے وہ ڈول کس نے لے لیا؟ حضرت عمر نے لے لیا اور بہت پانی نکالا, یہاں تک کہ سب لوگوں کو سیراب کر دیا اور اس حوض میں پانی بالکل ڈبا ڈب بھرا رہا. اس ڈول سے کیا مراد تھی؟ حکومت, ہے نا. اللہ کے رسول کے بعد حضرت ابوبکر کا زمانہ آیا, زیادہ لمبا نہیں رہا, 2 سال تک کی ان کی حکومت رہی, اور اس میں بہت سارے فتنے تھے جن کو دبانے میں حضرت ابوبکر کا بہت وقت چلا گیا. پھر جب حضرت عمر کا دور آیا تو پھر ظاہر سی بات ہے فارس یعنی ایران پورا کا پورا حضرت عمر کے زمانے میں فتح ہوا, مصر حضرت عمر کے زمانے میں فتح ہوا, نارتھ افریقہ پورا حضرت عمر کے زمانے میں فتح ہوا. ہاں, روم کا بہت بڑا حصہ, فلسطین, اللہ حضرت عمر کے زمانے میں فتح, اس کی چابیاں ان کے ہاتھ میں ملی, ہے نا. جتنا بڑا جتنی توسیع حضرت عمر کے زمانے میں ہوئی اسلامی حکومت کی, اتنی کسی خلیفہ کے زمانے میں ویسی توسیع نہیں ہوئی, ہے نا. اس لیے انسانی جو ہسٹری ہے اس کے اعتبار سے بھی حضرت عمر بہت پاورفل آدمی ہے نا. وہ جو مائیکل ہارٹ اس نے The 100 کے نام سے کتاب لکھی ہے, اس میں مسلمانوں میں حضرت ابوبکر کے بعد پھر حضرت عمر کا نام اس نے غالباً 50ویں یا 52 نمبر پہ لیا ہے کہ انسانی تاریخ میں جو بہت زیادہ پاورفل شخصیتیں گزری ہیں جنہوں نے ہیومینٹی کو اور انسان کو بہت زیادہ اثر ڈالا, اس میں سے ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. پھر اس کے علاوہ حضرت عمر کی فضیلت میں بھی ہے کہ جنت میں اللہ کے رسول نے ایک بھی خواب دیکھا تھا اللہ کے رسول نے. ہاں, خواب میں اللہ کے میرے کو جنت دکھایا گیا, جنت میں ایک بڑا خوبصورت محل دکھایا گیا, سفید محل, خوبصورت. ہاں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا یہ میرا محل ہے. تو اللہ کے رسول نے صحابی جو فرشتے تھے ان سے پوچھا کہ کس کا محل ہے, تو کہا کہ قریش کے ایک آدمی کا. تو اللہ کے رسول کو لگا کہ قریش کا تو میں ہی ہوں. ہاں, تو اللہ کے رسول کا شاید میرا ہی محل ہو. تو پوچھا قریش میں سے کس آدمی کا, تو کہا امت محمدیہ کے ایک فرد کا. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ میں ہی محمد ہوں, بتاؤ کس کا محل ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ حضرت عمر کا محل ہے, ایک دم سفید محل. تو حضرت اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے اس محل کو دیکھا اور اس کے باہر دیکھا ایک لونڈی یعنی ایک جوان لڑکی وضو کر رہی ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے عمر کی غیرت یاد آ گئی. ہاں, حضرت عمر وہاں بیٹھے ہوئے تھے سامنے. کہا عمر مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی, ورنہ میں اس محل کے اندر جا کر کے دیکھتا کہ محل کیسا ہے. ہاں, پر میں سوچا کہ تم کو اس بارے میں غیرت نہ آ جائے کہ اللہ کے رسول آپ نے میری حور کو کیوں دیکھ لیا, اس لیے میں اس جنت میں اس جو ہے محل میں داخل نہیں ہوا. فبکا عمر, حضرت عمر رونے لگے اور کہا علی کا غار یا رسول اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں آپ پہ غیرت کروں گا. تو جنت میں ان کا محل اور کئی ساری حدیثیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت دی. اسی طرح ان کی ہیبت, روب, جلال ان کی شخصیت کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی بیویوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ہاں, اور بیوی ہنسی مذاق کر رہی تھی. میں اللہ کے رسول گھر میں اللہ کے رسول شوہر ہی ہوتے تھے جیسے سارے شوہر ہوتے ہیں, اور بیویاں ویسے بے تکلف ہوتی جیسے بیویاں بے تکلف ہوتی ہیں نا. گھر میں تو آدمی علامہ و فہامہ و مناظر ہو, گھر میں وہ شوہر ہی رہتا ہے. گھر میں بیوی شوہر کے علاوہ اور کچھ نہیں سمجھتی آدمی کو. تو بیویاں تھیں, ہنسی مذاق کر رہی تھیں, کھیل کود ہو چل رہا تھا. اتنے میں حضرت ابوبکر آئے. حضرت عمر جب گزرے نا تو عورتیں سب چھپ گئیں, بڑا ہیبت تھی ان کی. ہاں, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو دیکھ کے ہنسنے لگے. تو اللہ کے رسول حضرت عمر نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اللہ کے رسول اضحک اللہ سنک, اللہ آپ کی دانت کو ہمیشہ ہنستا رکھے, یعنی آپ ہمیشہ آپ خوش رہیں, کس بات پر ہنس رہے ہیں آپ. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ سب شور مچا رہی تھیں اور جیسے ہی میرے سامنے شور مچا رہی تھیں اور تم جیسے ہی ہے جیسے سب پردے کے پیچھے چھپ گئیں. تو حضرت عمر نے ساری بیویوں کو خطاب کر کے فرمایا یا عدوات انفسکن, ہاں اے اپنی جانوں کی دشمنوں, ہاں تم مجھ سے ڈرتی ہو اور اللہ کے رسول سے نہیں ڈرتی ہو, حالانکہ اللہ کے رسول کا حق زیادہ ہے کہ آپ کی تعظیم کی جائے. تو پیچھے سے کسی نے آواز دی کیونکہ اللہ کے رسول سے زیادہ تم سخت ہو, زیادہ بدزبان ہو, اس وجہ سے ہم تم سے ڈرتے ہیں. اللہ کے رسول تمہاری طرح بدزبان اور سخت نہیں ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا عمر کہ تمہارا معاملہ تو یہ ہے لو لقیک شیطان سالکا فجا غیر یسلک فجا غیر فجک, کہ اگر شیطان بھی اس راستے کو دیکھ لے کہ تم جا رہے ہو تو وہ راستہ چھوڑ کر کے دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے. یہ ان کی ہیبت تھی, یہ ان کا روب تھا کہ شیطان تک جو ہے نا ان سے ڈرتا تھا. اسی طرح سے حضرت عمر ان لوگوں میں سے ہیں جن کی شہادت کی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. بلکہ کسی کو نیا کپڑا پہنتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں تو جو دعا دیتے ہیں نا, کون سی دعا ہے؟ البس جدیدن وعش حمیدن ومت سعیدا ومت شہیدا, کہ البس جدیدن نیا کپڑا پہنو, ہاں, اور حمیدن اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہوئے زندگی گزارو, اور شہادت کی موت ہو تم کو. تو ایک مرتبہ حضرت عمر نے ایک کپڑا پہنا ہوا تھا, تو اللہ کے رسول نے پوچھا عمر یہ نیا کپڑا ہے یا دھو دھا کر کے لائے ہو. ہاں, یعنی اللہ کے رسول اتنا چیزیں جو ہے نا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاؤنٹ کرتے تھے, دیکھتے تھے, اتنا نگرانی میں رکھتے تھے کہ کپڑا بھی نیا دیکھا تو پوچھے نیا کپڑا پہنا ہے یا دھوئے ہو تو اتنا صاف لگ رہا ہے. تو انہوں نے کوئی جواب دیا تو اللہ کے رسول نے ان کو دعا دی کہ تم نیا کپڑا پہنتے رہو, ہاں, اور اللہ تعالیٰ کی حمد میں زندگی گزارو اور تمہاری موت شہادت کی موت ہو.
تو شہادت کی موت کے لیے اللہ کے رسول نے دعا کی تھی، بلکہ بشارت بھی دی تھی۔ احد میں جب اللہ کے نبی حضرت ابوبکر حضرت عثمان کے ساتھ تھے، احد ہلنے لگا تھا، تو حضرت اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ اثبت یا احد، اے احد ٹھہر جاؤ، فإن علیک نبی و صدیق و شہیدان، تمہارے پر ایک نبی ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ تو 2 شہید کون تھے؟ حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اللہ کے رسول نے ان کے لیے شہادت کی دعا کی، بلکہ اللہ کے رسول نے اتنا بڑا مقام دیا، کہا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ کون ہوتے؟ عمر ہوتی۔ یہ ان کے علم تھا، ان کی حکمت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کسی کو نبوت کا سلسلہ ملتا تو ابو بکر عمر کو ملتا۔ ایک روایت میں فرمایا، ترمذی اور حاکم کی روایت ہے، ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم رأى ابا بکر و عمر فقال هذان السمع والبصر، اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ حضرت ابو بکر حضرت عمر کو دیکھا تو کہا یہ کان اور آنکھیں، یہ میری کان اور میری آنکھیں ہیں۔ یعنی جتنا زیادہ قربت تھی اللہ کے رسول کی، کہ جیسے آدمی اپنے کان اور آنکھوں کے لیے محتاج ہوتا ہے نا، کہا کہ یہ میرے کان اور میری آنکھیں ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے حق کو حضرت عمر کی زبان پر جاری کر دیا ہے، ہاں حق کو حضرت ابوبکر کی زبان پر جاری کر دیا ہے، ہاں حق کو حضرت عمر کی زبان پر جاری کر دیا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی نے خطبہ دیا اور خطبے میں کہا من خیر هذه الامه بعد نبیها، لوگوں سے پوچھا کہ اس امت میں اللہ کے نبی کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا انت یا امیر المومنین، اللہ کے حضرت علی سے کہا اللہ امیر المومنین آپ ہی ہیں، اللہ کے رسول کے بعد سب سے افضل؟ کہا اللہ میں نہیں ہوں، خیر هذه الامه بعد نبیها ابو بکر ثم عمر، اس امت میں اللہ کے نبی کے بعد سب سے ابو بکر ہے افضل اور اس کے بعد عمر ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت علی کہہ رہے ہیں۔ ہاں اس کو یاد کر لو، محرم آنے والا ہے، ہاں محرم آنے والا ہے۔ امام زہبی کہتے ہیں ھذا فقبح اللہ الرافضہ، روافض کا اللہ رب العالمین ان کو برباد کرے، یہ روایت حضرت علی سے متواتر ثابت ہے۔ متواتر کس کو کہتے ہیں؟ اس کی اتنی سندیں ہو کہ ان کو جھٹلایا ہی نہ جا سکتا۔ متواتر حضرت علی سے ثابت ہے کہ انہوں نے کہا اس امت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ ابو بکر اور اس کے بعد عمر، یہ حضرت علی نے کہا ہے۔ ہاں اسی طرح صحابہ سب محبت کرتے تھے۔ ابن عباس نے غالباً ابن مسعود نے کہا نا کہ ہم اللہ کے نبی کے زمانے میں جب تفضیل کرتے تھے تو سب سے پہلے کہتے تھے حضرت ابو بکر ہے، اس کے بعد کہتے تھے عمر ہے، اس کے بعد کہتے تھے عثمان ہے۔ ہاں حضرت انس نے فرماتے ہیں، حضرت انس کی بہت مشہور روایت ہے کہ ایک آدمی آیا اور اس نے اللہ کے رسول سے پوچھا اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیا تیاری کی تم نے قیامت کے لیے؟ تو کہا اللہ کے رسول بہت زیادہ تیاری تو نہیں کی ہے، لیکن میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ ہاں تو اللہ کے نے فرمایا ان تمامن احبب، جس سے محبت کرتے ہو تم قیامت کے دن اسی کے ساتھ رہو گے، جنت میں اسی کے ساتھ جاؤ گے۔ تو حضرت انس کہتے ہیں کہ وما فرحنا بقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کی اس بات سے جتنا ہم کو خوشی ہوئی، اسلام لانے کے بعد کبھی بھی کسی بات سے اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی، ہے نا۔ جب اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ آدمی اس کے ساتھ جنت میں جائے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے، اتنا خوشی ہم کو ہوئی کہ اسلام لانے کے بعد کسی اور چیز سے ہم کو اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی۔ پھر حضرت انس نے کیا فرمایا؟ حضرت انس نے فرمایا کہ میں بھی محبت کرتا ہوں اللہ کے رسول سے اور ابو بکر سے اور عمر سے، میں بھی محبت کرتا ہوں اللہ کے رسول سے اور ابو بکر سے اور عمر سے، اور میں ان سے محبت کرنے کی وجہ سے امید کرتا ہوں کہ میں بھی جنت میں ان کے ساتھ جاؤں گا، گرچہ ان جیسا عمل نہیں کر پایا۔ آپ سوچیے نا، صحابہ لاکھوں کی تعداد میں تھے، حضرت انس کس کو چن رہے ہیں؟ ابو بکر و عمر کو۔ ان کی بزرگی اور ان کی عظمت پر صحابہ کے درمیان بھی اتفاق تھا، کوئی ایک آدمی بھی ان کی عظمت سے اختلاف کرنے والا نہیں تھا، اس لیے دونوں نمائندہ ہیں صحابہ میں سے۔ آپ دیکھیں گے نا، جن لوگوں کے دلوں میں ان دونوں صحابہ کے لیے بغض ہے، وہ اصل میں سارے صحابہ کے لیے بغض رکھتے ہیں، وہ حضرت علی سے بھی محبت کرنے والے نہیں ہیں۔ ورنہ صحابہ کیا ہے تو ان کی بزرگی اور ان کی عظمت کوئی مختلف ہی چیز ہی نہیں تھی جس میں کسی صحابی کو اختلاف ہو، نہ اللہ کے رسول کیا تھی۔ حضرت عمرو ابن عاص جو ہے نا، وہ ایک مرتبہ کسی جنگ سے آئے، فتح ملی ان کو، ہاں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استقبال کیا، تو ان کو ایسا لگا کہ لگتا ہے میں اللہ کے رسول مجھے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ نہیں، اللہ کے رسول کے اخلاق صحابہ سے ایسے تھے نا کہ ہر صحابی کو لگتا تھا کہ میں ہی اللہ کے رسول کا سب سے زیادہ چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے پوچھ لیا، ان کو لگا کہ شاید میں سب سے زیادہ محبوب اور چاہتا ہوں اللہ کے رسول کا۔ تو پوچھا اللہ کے رسول ای الناس احب الیک، سارے لوگوں میں سب سے زیادہ محبت آپ کس سے کرتے ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا عائشہ سے۔ ہاں پھر کہا کہ نہیں آدمیوں میں کس سے کرتے ہیں؟ میرا رجال کو لگا میرا نمبر آنے والا ہے، تو کہا ابوہا، عائشہ کے ابا سے، کہا اس کے بعد کہا عمر، کہا اس کے بعد کہا عثمان، کہا اس کے بعد کئی نام گنوائے۔ حضرت عمر ابن عاص کہتے ہیں پھر میں نے روک دیا پوچھنا کہیں سب سے لاسٹ میں ہی نہ آئے میرا نام، تو میں نے پوچھنا بند کر دیا۔ پر شروع میں جو نام گنا اللہ کے رسول نے وہ کیا تھے؟ ابو بکر اور عمر۔ اللہ کے رسول بھی اپنے صحابہ میں سب سے زیادہ ابو بکر اور عمر سے محبت کرتے تھے، اللہ کے رسول کے صحابہ بھی اپنے سارے ساتھیوں میں سب سے زیادہ
ابو بکر عمر سے محبت کرتے تھے. ہم بھی الحمدللہ اللہ کے رسول کے صحابہ میں سب سے زیادہ حضرت ابو بکر حضرت عمر سے محبت کرتے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.